بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مخدوم عمران اور یہ ہے اسکائی 14 نیوز. تو آج آپ کے لیے میں بہت امپورٹنٹ آپ کے ساتھ نیوز شیئر کرنے والا ہوں اور اسی طرح اس پہ پروگرام کرنے والا ہوں. تو ویری امپورٹنٹ وہ ہے گولف میں ایران امریکہ جو وار امپوز ہو رہی ہے اور اس طرح اس کے پیچھے کون کون سے پلیئر ہیں. تو اس حوالے سے بھی آج ہم ڈسکشنز کریں گے اور اسی طرح ایران کی اسٹریٹجک پوزیشن اب تک کی کیا صورتحال ہے اور اسی طرح اسٹیٹ آف ہرمز میں کیا پوزیشن ہے اور اسی طرح امریکن فورسز کی وہاں پہ کیا پوزیشن ہے. آرماڈا بھی ہے وہاں پہ ان کا فلیٹ اور اس طرح ابراہیم لنکن جو ہیوج ایک بہت بڑا بیری فلیٹ ہے ابراہیم لنکن جس کے اوپر 90 طیارے موجود ہیں F-18 اور اسی طرح ریپٹر بھی. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں آرماڈا بھی پہنچ چکا ہے اور عمان کے پانیوں میں موجود ہے اور ایران نے انہیں پش بیک کر ڈالا ہے اور مجبور کر دیا ہے کہ وہ گلف واٹر سے نکلیں اور سیدھا وہ عمان کی طرف ایریے میں کھڑے ہیں. تو آج اس پہ ہم کھل کے ڈسکشنز کریں گے. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ترکی نے بھی ثالثی کی پیشکش کی ہے استنبول میں، لیکن اب تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ عمان میں شفٹ ہو گئی ہے. تو اس پہ بھی ہم بات کرتے چلے جائیں گے. لیٹس سی جی ہم صورتحال ڈسکس کرتے ہیں ایران اور اسی طرح اگر ہم بات کریں امریکہ کی موجودہ صورتحال کے اوپر. تو ویلاگ شروع کرتے ہیں جی. آج ہم کنندرانہ تمغرانہ گفتگو کریں گے اور بالکل ماضی کی کچھ چیزیں بھی آپ کو یاد دلائیں گے اور میڈیم میں بھی اور اسی طرح اگر ہم بات کریں مڈ میں اور اسی طرح تک کے موجودہ حالات کے حوالے سے ہم ڈسکشنز کریں گے کہ ایران نے کتنی سٹرگل کی. تو لیٹس سی جی ہم ویلاگ شروع کرتے ہیں. ویلاگ ویری امپورٹنٹ ہے اسٹریٹجیکل پوزیشن کے حوالے سے اور اسی طرح اگر ہم بات کریں امریکہ نے ہیجمنی کریٹ کی ہے، ہیجمونک ایٹیچیوڈ اور اسی طرح اپنا بیری فلیٹ ابراہیم لنکن جو 90 طیارہ رکھتا ہے اپنے پاس F-18 اور اسی طرح ریپٹر اور 2 ان کے پاس ایسے طیارے ہوتے ہیں جو اوورال فیولنگ کرتے ہیں اور اس میں سارے ٹومک ہاک میزائل یوٹیلائز کیے جاتے ہیں جو انتہائی خطرناک ہے ٹومک ہاک. اور اس کے مقابلے پہ ہے مولا علی علیہ السلام کے نام سے یا علی کروز میزائل. تو امریکہ کا ٹومک ہاک کروز میزائل ہے اور اسی طرح اس کے مقابلے پہ ہے یا علی کروز میزائل. تو اٹ از ویری کین سچویشن ایران کی اور وی ٹریبیوٹ ٹو یو ریپبلک اسلامی جمہوریہ ایران آیت اللہ روح اللہ خامنائی. تو انہوں نے اندیا دیا ہے کہ بالکل ہی معاف نہیں کریں گے جو ایران کی سلمیت، انٹیگریٹی اور سوورینٹی کو تھریٹ پہنچائے گا. یہ ہوتی ہیں آزاد نیشن اور اسی طرح اگر ہم بات کریں آزاد حکومتیں اور اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ میں وینزویلا کا صدر نہیں ہوں کہ تم منہ اٹھا کے چلے آؤ گے اور اسی طرح لے کے چلے جاؤ گے. اصل میں ان کا بیان یہ تھا. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں بڑی محنت کی ہے یا آیت اللہ روح اللہ خامنائی نے قوم بنانے میں. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں اور ملٹری لاجسٹک انسٹالیشن وجہ کیا تھی آج میں آپ کو بالکل ماضی کے دریچے بھی کھولوں گا اور حال کے بھی. تو وجہ یہ تھی کہ ایران کو پتا تھا جب اس نے ایران عراق وار کرائی اور بے وقوف بنایا صدام حسین کو امریکہ نے. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو 10 سال یہ وار لڑی اور لڑائی گئی یہ وار اور لڑنے والے بالکل 2 ممالک تھے ایران اور اسی طرح عراق. اور صدام حسین کی حکومت ہی ٹاپل ہو گئی اور سارا ویپنائزیشن اسلحہ دینے والا یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ تھا. اور یہ صورتحال تھی کہ ایران میں 15 سے 14 سال کے بچے باقی رہ گئے تھے آرم فورسز میں، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور آیت اللہ روح اللہ خامنائی وار لیجنڈ قسمت پریسٹیجیس آل ٹائم یا سید. تو امام رضا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ڈٹ گئے اور انہوں نے وہ وار بھی لڑی جو انقلاب ایران کی جو وار ہوئی تھی سول وار، اور اس میں بھی انہوں نے بھرپور شرکت کی تھی. تو شاہ ایران ظاہری بات ہے کہ ایک بہت ہی عیاش قسم کا آدمی تھا اور آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ پورے ایران میں اس نے عیاشی کے گڑھ بنائے ہوئے تھے. اور آیت اللہ روح اللہ خامنائی اور اسی طرح اگر ہم بات کریں امام خمینی نے ان کو پش بیک کر ڈالا اور اسی طرح انقلاب ایران ہوا. اور 10 سال وار لڑائی امریکہ نے، یو ایس نے بالکل ہی وہ صدام حسین کو آگے مورا بنایا. اور اسی صدام حسین کو پھر انہوں نے کویت پہ جب حملہ ہوا تھا اور کویت کے کنفلکٹ میں بالکل اس صدام حسین کو بھی ہینگ ٹو کیا گیا، پھانسی دی گئی.
تو اس دن سے سمجھ گئے یا آیت اللہ روح اللہ خامنائی, what a legend, what a charismatic, prestigious all time, what a strategy. یا سید تو پہچان گئے زرینیسٹ آئیز کو. ایران نے پھر سے تیاری شروع کر دی اور اتنی تباہی ہوئی تھی ایران عراق کی کہ دونوں ملک کنگال ہو گئے تھے اور لڑانے والا یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ تھا. تو سمجھ گئے آیت اللہ روح اللہ خامنائی, اور انہوں نے ملٹرائزیشن پہ اتنا کام کیا اور اس طرح نیوکلیر پرولیفریشن. تو ان کا بھی یہی موقف ہے کہ اگر امریکہ نیوکلیر پرولیفریشن کرتا ہے اور نیوکلیر پرولیفریٹ کرتا ہے تو وائی از دیٹ, تو تمہیں کیا حق حاصل ہے صرف پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے کا اور اسی طرح ہیجمونک ایٹیٹیوڈ کریٹ کرنے کا کہ دنیا میں پہلے نمبر پہ امریکہ نیوکلیر آرسینلز رکھتا ہے اور اسی طرح دوسرے نمبر پر راشیا ہے اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تیسرے نمبر پر چائنا ہے اور اسی طرح چوتھے نمبر پر اگر ہم بات کریں وہ انڈیا ہے, پانچویں نمبر پہ بالکل اگر ہم بات کریں جرمنی, فرانس, یو کے, اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو یہ ممالک ہیں, اور اسی طرح پاکستان کا کوئی 7واں نمبر ہی آتا ہے تقریباً نیوکلیر آرسینلز میں. بٹ اٹ از ڈیٹرنس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اور پاکستان نے کہہ رکھا ہے کہ ہمارا نیوکلیر پروگرام صرف ڈیٹر کرنے کے لیے, منیمائز کرنے کے لیے, ڈیٹرائز کرنے کے لیے, انڈیا کو ڈیٹر کرنے کے لیے rather than anymore, اور ہماری اگریشن کسی اور ملک کے ساتھ نہیں ہے, جسٹ ہمارا old rival is enemy is only India. تو ڈیٹرنس نہ رکھی امریکہ نے, دنیا میں سب سے زیادہ نیوکلیر آرسینل رکھتا ہے, اور یہی بات یا آیت اللہ روح اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ اسے کیا حق حاصل ہے کہ بالکل اگر یہ نیوکلیر آرسینل رکھے اور اتنی تعداد میں رکھے کہ دنیا میں سب سے زیادہ نیوکلیر آرسینل اسی کے پاس ہے, دوسرا نمبر راشیا کا ہے, تیسرا نمبر چائنا کا ہے, پھر میں نے آپ کو جو ملک گنوائے فرانس, اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو وہ ہے یو کے. تو ایبسلیوٹلی ریڈیکولس اینڈ پیتھیٹک. تو اگر معاہدہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہونا بھی چاہیے این پی ٹی کے اوپر نیوکلیر پرولیفریشن ٹریٹی, این پی ٹی جس پہ امریکہ بار بار سٹریس کرتا ہے, وہ کیا ہے کہ سائن کرے جی پاکستان بھی, انڈیا بھی, اور اسی طرح اگر ہم بات کریں اور وہ ہے ایران. ارے آپ کو کس نے دسترس دی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اور اسی طرح آپ کے الائز وہ ہے فرانس, اور اسی طرح یو کے اور یورپی یونین, نیٹو. تو آپ ان باتوں کے اندیشوں کو ذرا سمجھتے آئیے گا. تو یہ کیا ہے کہ اپنا ہیجمونک ایٹیٹیوڈ کریٹ کرتا ہے پوری دنیا میں, اس کے پاس زیادہ نیوکلیر آرسینل ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پاس, لیکن کہتا ہے میرے اوپر انگلی نہ اٹھائیں, اور اسی طرح میں جو کچھ کرتا رہا ہوں پوری دنیا میں, کیونکہ میں انٹرنیشنل بالکل ایک ویگابونڈ بدماش ہوں, اور جو کچھ میں کر سکتا ہوں, اور اسی طرح میں اپنا ہیجمونک ایٹیٹیوڈ کریٹ کرتا جاؤں گا. ساری دنیا میں جنگیں انہوں نے ہی کروائیں, اور اسی طرح یہ ریسورسز پلینڈر کرنے کا ان کا ایک بالکل ہی وے ہوتا ہے پلینڈر کرنے کا. اور اسی طرح وینزویلا کے بھی 309 بلین بیرلز کے ریزروز ہیں آئل کے, اور ایران کے بھی 209 بلین بیرلز کے. یہ اب نیوکلیر پرولیفریشن کی بات نہیں ہے, یہ ریسورسز لوٹنے کی بات ہے. اور اسی طرح لوگوں کو میں کہتا پھرتا ہے ٹرمپ اور اس کی ایڈمنسٹریشن, سی آئی اے, موساد, ڈیفرنٹ لوگ, اور اسی طرح یورپی یونین, ان میں اگر ہم بات کریں وہ نیٹو, تو ایران کی نیوکلیر پرولیفریشن نہ کرے بالکل ہی. ارے تم ایسکیلیٹ کرو چیزوں کو, تم اس کو بڑھوتری دو, اور اسی طرح نیوکلیر پرولیفریشن کرتے جاؤ. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ایران پہ ہی پابندی ہے, تو ایران نے بھی یہی کہا ہے کہ مجھے اسرائیل سے تھریٹ ہے, اور سوری فار دیٹ میں اگر بات کرتا جاؤں تو پانچویں تقریباً کوئی چائنا کے بعد اگر ہم بات کریں تو وہ اسرائیل کے پاس ہے نیوکلیر پرولیفریشن کے جو ویپنز ہیں. اور ایسے نہ سمجھیں اسرائیل کو میسنے کو, یہ میسنا کنٹری ہے. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں زرینیسٹ آئیز ہے, اور یہ سمجھ لیں کہ چائنا کے بعد سب سے زیادہ نیوکلیر آرسینل یہی اسرائیل ہی رکھتا ہے. ان باتوں کے اندیشوں کو ذرا سمجھتے آئیے گا. تو یہ خود پرولیفریٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم کہہ دیں کہ ویپنز آف میس ڈسٹریکشن, تو کس نے دیے تھے عراق کو اگر ہیپننگ ہوئی تھی ویپنز آف نیوکلیر ڈسٹریکشنز, میس ڈسٹریکشنز, تو آپ ویپنز آف میس ڈسٹریکشن کی اگر پرولیفریشن ہوئی تھی تو عراق میں تو کس نے دیے تھے عراق کو؟ تو ظاہری بات ہے اسرائیل نے دیے تھے, اور امریکہ نہیں دیے تھے. بعد میں وہ کہہ رہے تھے جی ہم ان کی ہمیں تلاشی چاہیے, ہمیں ملنے چاہیے.
ارے اس میں کیپیبلٹی نہیں تھی عراق میں کہ وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن تیار کرے اور یہ ساری چیزیں، وہ اتنے ایڈوانس نہیں تھے. تو یہ دینے والا اسرائیل ہی تھا اندر سے، اور یہ وار بھی 10 سال ایران عراق وار اسی اسرائیل نے ہی لڑوائی، امریکہ نے ہی لڑوائی. اب ان باتوں کے اندیشوں کو سمجھتے ہیں کہ ایران کو نقشے سے مٹانے کی، اور اللہ جس سے بچائے رکھے اور آل محمد جس کی مدد کرتے جائیں، تو ان میں سے ایک ایران ہے. اور ان کی محنت، لگن، جستجو، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو صبح صبح ان کا یہی نعرہ ہوتا ہے، یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا حسن، یا فاطمہ، یا حسین، شاہ حسین، دین پنا، است حسین، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. اب ان باتوں کے اندیشوں کو ذرا سمجھتے آئیے گا. تو جن کا نعرہ بھی یہ ہو، تو یہ امریکہ خود ایسکیلیٹ کر رہا ہے چیزیں پوری دنیا میں، نیوکلیر پرولیفریشن، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں نیوکلیر ایسکیلیشن، اور اسی طرح پوری دنیا میں جنگیں اور ان کے ریسورسز لوٹنا، یہ پلنڈرنگ کرنا، اسی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا یہ کام ہے. اور یا آیت اللہ روح اللہ خامنائی، ان کی ٹیم، ان کی مینجمنٹ، ان کے جرنل سمجھ گئے اس کو، اور زیرونیسٹ آئیز کو. اور اسرائیل از اے بی ٹیم آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، زیرونیسٹ آئیز. اور اسی طرح تبھی تو گرین لینڈ کا کہا جا رہا ہے کہ $700 ارب لے لو، $1400 ارب تک بھی یہ چلے جائیں گے، اور گرین لینڈ ہمیں دے دیں کہ شاید اگر نقشے سے مٹ گیا اسرائیل تو ہم ان جوئش کو کہاں آباد کریں گے. کیونکہ امریکہ کے لوگ اندر سے بھی بالکل وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ جوئش امریکہ میں رہیں، بلکہ یہ بالکل پھر وہ گرین لینڈ کا ہی کہا جا رہا ہے کہ گرین لینڈ میں یہ رہیں. یہ اتنی بالکل ہی سازشی اور خطرناک اور بھونڈی قسم کی قوم ہے. آپ نے پڑھا نہیں القرآن میں یہود و نصارہ کے حوالے سے کہ یہود و نصارہ ہمارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے؟ تو یہ انہی میں سے ہیں. تو القرآن نے ان کے بارے میں فرما دیا ہے. تو اب ایران نے بھی یہی کہا ہے کہ مجھے تھریٹس ہے آپ کی بی ٹیم اسرائیل سے، اور اسرائیل ہی کرے گا نیوکلیر پرولیفریشن، اور اسی طرح ایسکیلیشن، اور اسی طرح یوٹیلائز کرے گا ویپنز آف میس ڈسٹرکشن. اور عراق سے بھی یہ لے گئے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، انہوں نے وہ اسرائیل کے بار بار وہ لگائے ہوئے ہیں. اگر کوئی ان کیس ایسی صورتحال ہو جائے تو ہمیں